अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खम्र ख़ानदान और अकल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। बहुत से प्रोग्राम्स में हमने बहुत सी बात की और हर तरह की एडिक्शन को कोशिश की कि उसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करें। एक लुबे लुबाब मिलता है और एक आउटकम मिलता है, और वो ये है कि हमें किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगियों को अपने कंट्रोल में रखना है, उनको हेल्थ की तरफ लेके जाना है, उनके बारे में सोचना है और अपने इस कंट्रोल को खाने पीने पे, सोने पे और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे जो है ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है, ताकि हम हर तरह के नशे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकें। तो आज हम यही बात करेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे मेहमान फरिया आसिफ, जो कि डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हमारे साथ हमेशा की तरह माजिबीन हसनैन, जो कि बच्चों, वालिदैन और साथ के साथ बहुत सा काम करती हैं, लाइफ कोच हैं। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हम जानना चाहेंगे, लेकिन उसमें मैं ख़ास तौर पे सबसे पहले पूछना चाहूँगी फरिया आपसे कि इससे पहले कि हम हेल्थ के बारे में सोचें, हम एक एडिक्ट की बात करते हैं कि जो एक शख्स नशे में किसी तरह से भी मुलव्वस हो जाता है, डाइट का उसके साथ क्या लिंक है? डाइट का तो डेफिनेटली लिंक है। इफ अ पर्सन इज अनहेल्दी तो वो मेंटली भी अनहेल्दी है। सही। जब वो मेंटली अनहेल्दी है तो वो दूसरे जराइयों की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वो नशे में मुब्तला होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर वो किसी भी तरह का नशा ले रहा है तो वो जितनी भी खुराक ले रहा है वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। अच्छा। वो इस तरह यूजफुल नहीं है कि नशे के दौरान स्पेशली आपका कैल्शियम इनटेक, आपका विटामिन डी इनटेक, आपका विटामिन बी, ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं। सही। तो जब वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली फिजिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू आपकी मेंटल ग्रोथ। अच्छा। तो मेंटल और फिजिकल दोनों आपकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। सही। फिर सबसे ज्यादा पॉइंट ये है कि जितनी भी खुराक का इनटेक है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। अच्छा। वो पॉजिटिव साइड पे नहीं जा रहा। आप अगर एक बंदा है वो खा बहुत रहा है, नशे के दौरान आपको बहुत भूख लगती है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। सही। लेकिन वो खाने का नुकसान हो रहा है, उन्हें फायदा नहीं हो रहा, वो उनकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। सही। आपने देखा होगा कि नशे में लोगों की डिशिवर मोस्टली उनके हाथ हिलते हैं। जब नशे की हालत में नहीं होते तब भी शिवर कर रहे होते हैं। तब भी शिवर कर रहे होते हैं। एक तो वो जर्नल वीकनेस भी होती है, और दूसरा सबसे ज्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो नर्व्स के लिए होता है वो इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है। और बाकी ये कि फिर उनके ऊपर असरात भी जो है उसके फिर बढ़ते चले जाते हैं। माजिबीन, आप ये बताइएगा कि जब हम नशे की बात करते हैं और अगर हम थोड़ी सी उनकी इमोशनल हेल्थ की तरफ भी चले जाएं, उनकी फीलिंग्स की तरफ भी चले जाएं, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी क्या ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो नशे के ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाते हैं? देखिए, शुरू में तो वही हम अभी तक यही बात करें कि शुरू में उनको एक हाई मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि कोई भी अपना जब वो नशा कर रहे होते हैं तो उन्हें सेल्फ वर्थ का एहसास होता है, उनको लगता है हम भी कुछ हैं, हालांकि आर्टिफिशियल होता है लेकिन उस वक्त उन्हें ये लगता है। और तीसरे कोई भी गम जब होता है तो जब वो उससे भागते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो फिर नशा उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी देर का उनका गम भुला देता है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी होती हैं कि इससे वो उस तरफ जाते हैं इन चीजों को करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्शन हो जाते हैं। शुरू में नहीं होते, शुरू में वो इन चीजों से उनको अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा फरिया, आपने कहा था कि ये बहुत सारी इनके अंदर डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो अगर एक शख्स है जो कि नशे में है और घर वालों ने अब आइडेंटिफाई कर लिया है, कुछ लोग तो ट्रीटमेंट के लिए कहीं चले जाते हैं और जहाँ उनकी बाकी एडिक्शन की ट्रीटमेंट हो रही है उनको डाइट प्लान भी मिल जाता है, लेकिन जो लोग अब देख रहे हैं और अपने बच्चों को या अपने घर वालों को कोई डाइट ऐसी स्पेसिफिक है जो वो दे सकते हैं उनको, या जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए उनकी डाइट के लिए? बिल्कुल रखना चाहिए। एक तो एक है उनके प्रोटीन बिल्डअप का, बहुत प्रोटीन इनटेक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। कैल्शियम और विटामिन्स, इसको हमें आम जुबान में समझाएं, क्योंकि एक शख्स सोचता है प्रोटीन्स कौन सी हैं, कौन सी खानी है, कैल्शियम का क्या सोर्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि मील्स अगर आप बताएं कि कौन से लें तो वो क्या होंगे? आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको एक तो जनरली कॉन्सेप्ट, आप एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हो, हमारी आवाम को नहीं पता, 2 दालें मिक्स करके खाएं। अच्छा। हमेशा 2 दालें मिक्स करके खाएं हमेशा। वो एक जर्नल है, वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। लोबिया बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। लोबिया आप ले सकते हैं। अगर दलिया
دلیا میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹس اے نیوٹریشنل میڈیکیشن، یہ دوائی ہے ہماری غذائیت کی. صحیح. تو آپ وہ ایڈ اپ کریں. ایگ وائٹ کی پروٹین بہت اچھی ہے. اچھا. آپ ریئلی نشے کے پیشنٹ کو ایک ایگ وائٹ ضرور دیں. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ آپ خالی ڈائٹ سے کنٹرول نہیں کریں گے. وی آل نو کہ اٹس آلسو سائیکالوجی ایز ویل. بالکل صحیح. تو آپ ان کو اسٹریس مینجمنٹ بھی کریں، ان کا فزیکل مینجمنٹ بھی کریں، پھر اوور آل ہیلتھ امپروو ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ ان کی نیوٹریشنل ہیلتھ کریں. تو نیوٹریشنل ہیلتھ میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کو فریکوینٹ میلز ایک تو دیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ ایک وقت میں بیٹھ کے یا تو بہت سارا کھا لیں گے یا بالکل نہیں کھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نشے کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ ان کو جب تھوڑا تھوڑا کر کے میل دیتے رہیں گے تو وہ نیوٹریشنل اندر جا بھی رہی ہے، اور ان کو وہ اوور آل جو، کیونکہ جب وہ بھوک لگتی ہے تو وہ بے دھڑک کھاتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے ہیں جو بھی ملتا ہے. تو وہ یہ کہ آپ صبح کا ناشتہ ان کا پراپر ہو، ایک دلیا ہو، ایک بوائلڈ ایگ ہو، دلیا دودھ کے ساتھ ہو، چینی کی کنزمپشن کم ہو. اچھا. چینی کا تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے، وائٹ شوگر. بالکل وائٹ شوگر ویسے ہی نہیں، لیکن ان کے لیے کیونکہ نارملی ایڈکشن والے لوگ ہائپر ہوتے ہیں تو شوگر آپ کو مزید ہائپر کرتی ہے. صحیح. تو آپ نے چینی نہیں ڈالنی، آپ اس میں اس کو فروٹ سے کمپنسیٹ کریں، کوئی کیلا، کوئی اسٹرابیری. تو آپ اس طرح کمپنسیٹ کر کے ایک ناشتہ تو آپ کو یہ پراپر ہو گیا. اس کی تھوڑی دیر بعد آپ ان کو کوئی فروٹ دے دیں. اگر فروٹ اویلیبل نہیں ہے آپ ان کو کوئی چاٹ بنا کے، چنے کی چاٹ دہی میں بنا کے دے دیں، یا سلاد کاٹ کے دے دیں، اوپر نیمبو نچوڑے، نمک، مزیدار سا چٹپٹا بنا کے دیں. اٹس ناٹ لائک. پھر تھوڑی دیر بعد آپ ان کو پراپر ایک میل دیں، وچ شوڈ بی اے اسمالر میل. اب اس پراپر میل سے میری کیا مراد ہے کہ آپ جب بھی ان کو کھانا سرو کریں تو پریزنٹیبل ہو. ٹھیک ہے. لائک آپ سالن روٹی نہیں سادی، آپ ان کو ایک سالن دے رہے ہیں، ساتھ آپ سلاد پراپر بنا کے دے رہے ہیں، ساتھ چٹنی دے رہے ہیں، تاکہ ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں لے کے آئیں، ان کو اچھی پلیزنٹ فیلنگ ہو اس کے ساتھ، اور ان سے ان کو کھانے کا بھی مزہ آئے. صحیح. وہ ایک چیز دے ول فیل امپورٹنٹ ایز ویل. صحیح. وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ ملٹیپل آپ اینگل جو ہے وہ کور کریں. اچھا جبین آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر والوں کو ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے. ایک سچویشن ہمارے ایڈکٹس کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نشے میں ملوث ہوا، اس کو جا کر کہیں کسی ادارے میں آپ نے ڈی ٹاکس کے لیے داخل کروایا، اور اب والدین جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو کون سی کامن غلطیاں کرتے ہیں اور اس وقت ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ بالکل. جب والدین ملنے جاتے ہیں، ایک تو ظاہر ان کا دل ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ وہاں چلا گیا، وہ جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اچھا تم کیسے ہو، ٹھیک ہو، کھانا تمہیں صحیح مل رہا ہے نا، کھانا کھائے نا پیٹ بھر کے. بچہ کہے گا نہیں مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، اور بچہ ظاہر ڈاؤن بیٹھا ہے، وہ نہیں رہنا چاہتا. اچھا پانی گرم آ رہا ہے، خیال تمہارا رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہیں کیا. تو اس طرح کے کوسچنز کرتے ہیں تو بچہ تو ویسے ہی واپس آنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ان کو اس طرح کے کوسچنز نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر وہ اگلے دن گئے، 2 دن بعد گئے، تو جاتے کہ اچھا آپ تو ایک دن میں بھی مجھے ذرا سے بہتر لگ رہے ہو. پھر اگر بچہ کمپلین کرے گا تو ان کو کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، آپ کی حالت ایسی تھی کہ ہمیں یہی لانا پڑا، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہتر ہو جاؤ گے. ہمیں پتہ ہے یہ وقت مشکل کا ہے آپ کے لیے، لیکن یہ انشاءاللہ گزر جائے گا، آپ کا 2-3 دن میں یہاں دل لگ جائے گا، آپ بہتر ہو جاؤ گے. اس طرح کے کوسچنز کے ایک تو ریسپانسبلٹی اس پہ بھی ڈالیں کہ آپ کے اس حالت کی وجہ سے ہم یہاں لائے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں لائے، اور اب آپ کو یہیں رہنا پڑے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. صحیح. ناظرین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پنڈت مہاراج سنتوش پوری نے، اور ہم کیونکہ مختلف ادیان میں بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر نشے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تو آئیے چل کے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی مہاراج سنتوش پوری، ہمیں آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کے مذہب میں بھی نشے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ ہمارے مذہب میں نشے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے گیتا صاحب میں یا گرو گرنتھ صاحب میں، اس میں نشہ حرام لکھا گیا ہے. نشہ کرنے والے عادی جو بھی ہیں، وہ اس میں صاحب نے، گرو گرنتھ صاحب میں سنتوں نے جو پستکیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے مذہب میں، انہوں نے بھی اس میں نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے. نشے کے بارے میں کوئی بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ہے کہ نشہ کرنا کہیں بھی جائز ہے، کوئی صحیح ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. صحیح. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب بھی ہم ہولی، دیوالی یا ایسے کسی بھی تہوار کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا خیال یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بھنگ ہوگا، کوئی افیم ہوگی، ساتھ کوئی شراب ہوگی. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں کیا یہ ایک معاشرے میں ماحول بن گیا ہے کہ جب بھی دیوالی آتی ہے یا ہولی آتی ہے تو یہ اکٹھا ہو کر لوگ محفل وغیرہ کرتے ہیں، اس میں نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں.
اصل میں اس میں کوئی بھی کسی بھی چیز میں کہیں بھی کسی پستک میں ہمارے کسی مذہب کے کسی بھی کتاب میں ہمارے یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں دیوالی کے دن یا ہولی کے دن نشہ کرنا ہے یا نشے کی چیز کوئی بھی نشہ آور چیز ہمیں استعمال کرنی ہے. صحیح. لیکن یہ لوگوں کا ایک رجحان بن گیا ہے اور لوگ اپنی خوشی کے لیے ایک انجوائے جیسے ہوتی ہے انجوائمنٹ کرنے کے لیے یہ نشہ کرتے ہیں. لیکن مذہب کے حساب سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہولی کے دن یا دیوالی کے دن نشہ کر سکتے ہیں. ہم آپ اپنی تعلیمات میں عام جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو نشے سے رکنے اور اس کو چھوڑنے کے لیے کس طرح سے ابھارتے ہیں؟ ہم جب یہاں پہ روز مندر میں یہاں پہ ستسنگ ہوتا ہے روز اور بچے بھی یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں, ہم انہیں بھی یہ بچوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور بڑے بھی آتے ہیں. ستسنگ رات کے ٹائم ستسنگ ہوتا ہے, ہم ستسنگ کے ذریعے بھی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے یہ ایک جان لیوا مرض ہے, ایک جان لیوا چیز ہے. نشہ کوئی بھی ہو, کسی بھی چیز کا, شراب کا نشہ ہو, سگریٹ نشہ ہو یا کوئی بھی چیز کا نشہ ہو, وہ چیز ساری جو ہے نا ہمارے مذہب میں حرام ہے. اسی لیے ہم جو بھی یہاں لوگ آتے ہیں ستسنگ کے ذریعے ہم انہیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ نشہ کبھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ نشے سے دیکھو پیسے کی زیانی ہوتی ہے, جسم کی زیانی ہوتی ہے, عزت کی زیانی ہوتی ہے. اسی لیے ہم مذہب کے حساب سے ہم انہیں سمجھاتے رہتے ہیں اکثر. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.